بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. Excellency, Ambassador Yao Jing, Ministers, ladies and gentlemen, میں آج بہت خوش ہوں اس لیے کہ یہ سی پیک کے اندر پہلا جوائنٹ پروجیکٹ ہے. یعنی ایک چائنیز کمپنی اور وہ بڑی بلو چپ کمپنی ہے چائنا پاور، ان کے بیچ میں اور ہپکو کے بیچ میں یہ جو کانٹریکٹ ہوا ہے، یہ پہلی دفعہ ایک سی پیک کے نیچے جوائنٹ پروجیکٹ ہے. تو ہمیں خوشی اس لیے ہے کہ یہ پیٹرن ہم آگے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بزنسز، پاکستان کے انڈسٹریلسٹ، وہ اور خاص طور پہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو ایک بیک بون ہوتی ہے ایک ملک کی، تو وہ کولیبریٹ کریں. بڑی بڑی چائنیز کمپنیز ہیں جو پاکستان آنا چاہتی ہیں. تو اس طرح کے جو جوائنٹ پروجیکٹس ہوں گے سی پیک کے نیچے، یہ خوشائن ہے پاکستان کے لیے، اور اس کو پوری طرح پاکستان کی حکومت اس کی پوری مدد کرے گی. ہم ہر طرح اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. میں اب ہپکو کو، حبیب اللہ خان صاحب، آپ کو میں مبارک بھی دیتا ہوں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس میں جو کوئلہ ہے وہ ہمارے کوشش کریں کم از کم 20% کوئلہ ہمارے جو تھر میں کول ریزروز ہیں ادھر سے لے کے آئیں. اس سے ہمارے ملک میں فورن ایکسچینج کی سیونگز ہوگی. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. جو لوگ نہیں سمجھتے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جتنا ڈالر پاکستان سے باہر جا رہا ہے اور جو پاکستان میں ڈالر آ رہا ہے، اس میں جب ہماری حکومت آئی تھی تاریخی خسارہ تھا. تقریباً 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا، جس کی وجہ سے ہمارے مسئلے ہوئے، جس کی وجہ سے روپے کے اوپر پریشر پڑا، جس کی وجہ سے 35% ڈیویلیویشن ہوئی، جس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی کہ جب ہر چیز ڈیویلیویشن ہوتی ہے تو جو بھی چیز باہر سے لاتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہے. اس کا مطلب تیل مہنگا، ڈیزل مہنگا، بجلی مہنگی، ٹرانسپورٹ مہنگی. تو وہ اس لیے کہ وہ اتنا بڑا خسارہ تھا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی اب ہمارے پاور پروجیکٹس بھی بنے وہ لوکل انرجی سے بنے، لوکل فیول سے بنے. مثلا ہائیڈرو ہے، پاکستان میں بڑی کیپیسٹی ہے، تقریباً 50,000 میگا واٹ کی پاکستان میں جنریشن کیپیسٹی ہائیڈرو کی. وہ ہمیں پہلے اس کے اوپر بنانے چاہیے تھے پروجیکٹ. بدقسمتی سے یہ نہیں بنائے گئے، جس کی وجہ سے ہمیں امپورٹڈ فیول کے اوپر ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے. اور جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے بجلی مہنگی ہو جاتی ہے. تو اگر ہمارے اپنے پانی کے اوپر بجلی ہم بناتے، ہم جو تھر کول تو ابھی آیا اس پہ بناتے، لیکن گیس کے کنویں اور کھودتے، کیونکہ ہم نے ڈرلنگ بھی نہیں کی. ہمارے کتنے علاقے ہیں جن کے اوپر اگر ہم کنویں کھودتے گیس کے، تو ابھی تک ہمارے پاس گیس کے اوپر ہم بجلی بنا سکتے تھے. تو جتنا ہم اپنے لوکل فیول کے اوپر بجلی بنائیں گے، مثلا تھر کول ہے اور پانی کے اوپر، اتنا ہم بچ جائیں گے کہ اگر ہمارا روپیہ گرتا بھی ہے تو مہنگائی نہیں ہوگی، مہنگی بجلی نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے آسان ہو جائے گا ہمارے انڈسٹریز کے لیے. مشکل یہ ہوتا ہے کہ جب بجلی مہنگی ہوتی ہے تو جو ہم چیزیں بیچتے ہیں دنیا کو وہ بھی مہنگی ہو جاتی ہیں اور ہماری کمپیٹیٹیونیس نیچے چلی جاتی ہے. تو اس کے لیے میں انکریج کروں گا آپ کو کہ کوشش کریں کہ زیادہ کوئلہ ہماری تھر کول سے آپ امپورٹ کریں. اور دوسرا، میں نے حبیب اللہ خان آپ کو یہ بھی کہنا تھا کہ آپ نے کراچی کے لیے ایک وہ ڈی سیلینیشن پلانٹ بنانا ہے، کیونکہ کراچی کو پانی کی بڑی ضرورت ہے، تو اس کے اوپر بھی پلیز
آپ کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ جلدی کام کریں تاکہ کراچی کا یہ بہت بڑا ایکیوٹ پرابلم ہے پانی کا وہ سالو ہو. جہاں تک آپ نے بات کی ایز آف ڈوئنگ بزنس، بزنس کے لیے سب سے زیادہ مسئلہ آتا ہے جب ریڈ ٹیپ ہو، رکاوٹیں ہوں، ٹائم لگے، اور ٹائم ہماری سرکاری ڈپارٹمنٹس پیسے بنانے کے لیے ڈیلے کرتی رہیں. ایک جو باہر سے انویسٹر آتا ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے لیے آسانیاں ہوں. مجھے خوشی ہے کہ ابھی جب سے ہماری حکومت آئی ہے ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس میں یعنی ہم آسانی کرتے گئے ہیں. ابھی بھی بڑا کام کرنا ہے، لیکن آپ انشاءاللہ ابھی رزلٹ دیکھیں گے جو ہمارے سارے آ رہے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس میں، اس میں ہم نے کافی اوپر گئے ہیں، کافی ترقی کی ہے. اس میں مسلسل میرے پرائم منسٹر آفس سے، بورڈ آف انویسٹمنٹ، ہم مسلسل اس کے اوپر زور لگاتے ہیں کہ ہم اپنی بزنسز اور انویسٹر کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اس کے علاوہ سی ایم صاحب، سی ایم بلوچستان، تھوڑا سا آپ سے دیکھیں، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ بلوچستان کیا میں پاکستان میں بھی، لیکن بلوچستان میں خاص طور پہ اللہ کی کتنی نعمتیں. ریکو ڈیک کا کیس ہوا. ریکو ڈیک تانبے اور سونے کی کانیں تھی جس میں باہر سے بڑی کمپنی آئی کام کرنے کے لیے، اور پھر اس کے اوپر لیٹیگیشن ہو گئی. وہ باہر انہوں نے جا کے پاکستان کے خلاف مقدمہ جیت لیا. پاکستان کے اوپر $6 ارب کا فائن ہو گیا، ڈیمیجز ہو گئے. تو میں جب امریکہ میں تھا تو مجھے میسج آئی کہ جس کمپنی کو ایوارڈ ہوا ہے بیرک گولڈ، ان کا جو چیئرمین ہے وہ میرے سے بات کرنا چاہتا ہے. میں نے جب چیئرمین سے بات کی سی ایم صاحب، تو اس نے مجھے ہم یہ ابھی نیگوسیشنز چل رہی ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہی واپس آ کے پاکستان میں کام کریں. تو وہ مجھے کہتا کہ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ دنیا میں، ایشیا میں نہیں، دنیا میں جو سونے کے ریزروز آپ کے پاس ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اور بہتر ہیں. مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا. میں تو سمجھا وہاں تانبے کے ریزرو ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں سونا بھی ہے. وہ کہتا دنیا میں یہ سب سے زیادہ آپ کے سب سے آسانی سے مائن ہو سکتے ہیں جو آپ کا سونا کا ریزرو ہے. اور پھر اس نے کہا کہ ہم اس لیے کنسیڈر کر رہے ہیں، ابھی بات چیت چل رہی ہے، اس لیے واپس آنے کی بات چیت سوچ رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کلین ہے، کرپٹ نہیں ہے. اب اس سے میں آپ سب کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ میں 22-23 سال سے میں یہ کہتا رہا ہوں کہ کرپشن پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے. ادھر سے آپ سوچ لیں کہ یہ اربوں ڈالر ہمیں ابھی تک مل سکتے تھے، ادھر سے صرف اس لیے نہیں ملے بلکہ ہمارے اوپر فائن ہو گیا ہے کیونکہ اس کے پیچھے کرپشن تھی. اور چیف منسٹر صاحب خود جانتے ہیں کہ کیا بیچ میں کس طرح کے رشوت لینے کے لیے، تھوڑے سے لوگوں نے پیسہ بنانے کے لیے کتنا پاکستان کو نقصان کیا. اس سے یہی نہیں ہوا کہ اتنی ایک بڑی کمپنی پاکستان میں نہیں آئی، اس سے یہ ہوا کہ اور بھی جو مائننگ کمپنیز نے پاکستان آنا تھا وہ بھی نہیں آئی پاکستان. جب انہوں نے دیکھا کہ ادھر لٹیگیشن ہوگی تو وہ بھی نہیں آئے. ایک آسٹریلیا کا بڑا مائننگ جائنٹ ہے اینڈرو فارسٹر، وہ بھی مجھے ملنے آئے تو وہ بھی انٹرسٹڈ ہے. وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ہم اس لیے پاکستان، ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ منرلز ہیں، بڑی اور بھی ریزروز ہیں، لیکن کرپشن کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے تھے. اس کے علاوہ کار کے ایک رینٹل پاور تھا، وہ کرپشن کا کیس ہوا پاکستان کے اوپر، اس کو بھی دیکھ کے لوگ نہیں آتے. تو یہ یاد رکھیں کہ کرپشن، جب تک ملک میں ہم کرپشن کے اوپر قابو نہیں پاتے باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آتی. اب ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے پاس یہ جو تھر کول بھی ہے، یہاں 185 ارب ٹن کا کولا پڑا ہوا ہے.
یعنی 100 سال تک یہاں سے ہم سارے پاکستان کو بجلی دے سکتے ہیں 185 ارب ٹن کا، لیکن ابھی تک اب شروع ہوئی ہے اس کے اوپر بجلی نکلنی، لیکن یہ تو پہلے سے ہمیں پتا تھا۔ اسی طرح ہمارے پاس گیس ریزروز ہیں، لیکن ان کے لیے ہمیں باہر سے انویسٹمنٹ چاہیے، بڑی کمپنیز چاہیے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس ملک میں جس کو کہتے ہیں کلین گورننس، صاف اور شفاف گورننس اس لیے دینی ہے اپنے مستقبل کے لیے۔ اللہ نے اس ملک کو سب کچھ دیا ہے، لیکن آج ہم اگر مقروض ہیں اس لیے نہیں کہ اللہ نے کسی کمی چھوڑی ہے، اس لیے کہ ہم وہ گورننس سسٹم نہیں دیکھ سکے جس کی وجہ سے انویسٹرز پاکستان میں آتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو آنے والا دور ہے ہمارے پاس ایک بڑا زبردست اپرچونٹی ہے سی پیک کی وجہ سے۔ سی پیک ایک ایسا ہمیں موقع دیا اللہ نے، اور چائنا اس وقت سب سے تیزی سے دنیا میں ترقی کر رہا ہے، کہ شروع میں تو صرف ایک روڈ سسٹم ہی تھا اور 2 پاور پروجیکٹس تھے، اب سی پیک کے اندر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ بلوچستان کے لیے جو سی ایم صاحب آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اب وہ فشریز میں آ رہے ہیں۔ آپ کا بلوچستان کی جو کوسٹ لائن ہے، آپ میں اتنا پوٹینشل ہے یہاں مچھلیوں کا، صرف وہی بلوچستان کا بلکہ بجٹ کیا، صرف فشری سے ہی آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں بلوچستان کو۔ تو چائنا سے ہم پوری اب وہ مدد کر رہے ہیں ہمارے فشریز میں اور ایگریکلچر میں۔ ایگریکلچر کے اندر ان کی ٹیکنیکس، ان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے چائنا کی، وہ ہمارے سے 2-3 گنا زیادہ ہے۔ تو یہ سوچیں کہ ہمارا اللہ نے جو ملک دیا ہے، ہم اپنی پروڈکٹیوٹی ڈبل ہی کر لیں تو پاکستان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اور ہمارے سے دودھ 6 گنا زیادہ وہی گائے سے جو دودھ لیتے ہیں ان کا 6 گنا زیادہ پاکستان سے، ان کی جو ویسے فصل سے جو ان کی پیداوار ہے وہ دگنی تگنی ہے ہمارے سے۔ تو ہم ان کے ساتھ مل کے اپنی کسانوں کے لیے بھی نئی ٹیکنیکس انشاءاللہ لے کے آ رہے ہیں، اور اس میں بھی یہ سی پیک کا ہمیں بہت فائدہ ہے۔ جو ابھی میں اس باری گیا تھا، جس طرح امبیسڈر نے بات کی کہ ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں اور پرائم منسٹر دونوں نے اتنا ان کا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان اب ان کا جو فلیگ شپ پروگرام ہے BRI کا، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے، اس کا فلیگ شپ پروگرام ہے سی پیک، اور وہ اب چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اب اگلے لیول پہ لے کے جائیں۔ اب انشاءاللہ ہم نے ایک پوری سی پیک اتھارٹی بنائی ہے جس کا صرف مقصد ہی یہ ہوگا کہ سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو فالو کریں اور ان کو تیزی سے جدھر جدھر رکاوٹیں ہیں وہ ہم دور کریں۔ جو آگے مجھے نظر آ رہا ہے، اللہ نے جو ہمارا اسٹریٹجک لوکیشن دیا ہے اور جس کی وجہ سے یہ سی پیک اتنا امپورٹنٹ ہے اور چائنا کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، تو جو ہمارا لوکیشن ہے اور جو ہماری ایک ینگ آبادی ہے، اس آبادی کو ہم نے موبلائز کرنا ہے۔ اب یہاں مجھے وہ بتایا انہوں نے چائنیز ایمبیسڈر نے کہ یہاں 6000 پاکستانی نوجوان کام کریں جس میں انجینئرز ہیں۔ اب ان سب کو ٹریننگ ملے گی یہاں، یہ ڈیولپ ہوں گے، اور یہ لیٹسٹ پروجیکٹ ہے، یعنی یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ ہے، تو اس میں جو وہ سیکھیں گے تو یہ سارا ہماری پاکستان کو بینیفٹ ہوگا، یہ جو ان کی ٹریننگ ہوگی۔ اسی طرح ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بنا رہے ہیں اپنے نوجوانوں کو اب اپ گریڈ کرنے کے لیے۔ ہمارے بڑے زبردست ان سے کہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کے سینٹرز ہم کھولنے لگے ہیں تاکہ ہم اپنے یوتھ کو موبلائز کریں، اور ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارا نوجوان آبادی ہے۔ اب ہم نے ان کو ٹرین کرنا ہے، ان کو ہم نے ہنر سکھانے ہیں، اور جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں، جس طرح میں پھر سے کہا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کے ذریعے ہم نے اپنی جو آبادی ہے اس کو اپنا اثاثہ بنانا ہے، اپنی نوجوان آبادی کو اپنا اثاثہ بنانا ہے، اور انشاءاللہ یہ پروپیل کرے گی پاکستان کو اوپر، یہ پاکستان کی جو ہماری ریسورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کروائے گی۔ میں آخر میں چائنا پاور کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آ کے ہمارے ساتھ ہپکو کے ساتھ مل کے انویسٹ کیا یہاں،
اور یہ تقریباً 1320 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے، اور جو چیف منسٹر صاحب آپ کے لیے ایک آئیڈیل اپرچونٹی ہے کہ اس لاس بیلا کے اندر ایک اسپیشل اکنامک زون بنائیں، جس میں بڑی ڈیمانڈ ہے، کیونکہ ہم جب وہاں تھے چائنا کے اندر تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ان کی چائنیز کئی انڈسٹری ری لوکیٹ ہونا چاہتی ہے، ویتنام جا رہی ہے اور کئی بنگلہ دیش میں گئے ہیں، تو وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے لیے یہ اسپیشل اکنامک زونز چاہیے جو کہ ان کے لیے آسان ہو، جدھر ان کو فیسلٹیز ملے. تو یہ تو آپ کے لیے ایک آئیڈیل لوکیشن ہے اسپیشل اکنامک زون کا. اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، میں یہاں چائنیز ورکرز ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور جس طرح وہ کام کر رہے ہیں. اور میں جو منسٹریز ہیں جن کے ساتھ ہماری پاور کی منسٹری جو ہے اور جو پیٹرولیم کی جو ان کے ساتھ آپ کے ساتھ کام کر رہی ہے، میں ان کو بھی آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ.